الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. ایک بار آپ سب لوگ تھوڑا اونچی آواز میں درود شریف پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. ربیع الاول شریف کا مہینہ ہے، بہت مبارک مہینہ ہے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی نسبت سے. ہر چیز کی نسبتیں ہوتی ہیں، ہر چیز میں نسبتیں ہوتی ہیں. ان چیزوں کی وجہ سے وہ چیزیں بہت محترم اور مکرم ہو جاتی ہیں. اللہ رب العالمین نے بہت سی نعمتیں ہم کو عطا فرمائی ہیں. میں اکثر آپ کو بتاتا ہی رہتا ہوں، ہمارا یہ جو جسم ہے اس میں ہی اللہ پاک نے ہم کو کتنی نعمتوں سے نوازا ہوا ہے. ہمارے جو تمام اعضاء ہیں یہ کتنی اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمتیں ہیں. ایک ایک عضو جو ہے بہت بڑی نعمت ہے اللہ رب العالمین کی. اس کے علاوہ زندگی میں ہم کو اللہ پاک نے زیادہ نعمتیں عطا فرماتا ہے. ہر وقت ہی اس کی نعمتوں سے ہم فیض یاب ہوتے ہیں. لیکن اللہ پاک نے جو سب سے بڑا انعام فرمایا، جو سب سے بڑی نعمت عطا فرمائی، وہ آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو ہمارے اندر مبعوث فرما کے نعمت فرمائی. اور یہ وہ واحد نعمت ہے کہ جس پر اللہ پاک نے باقاعدہ خود، حالانکہ اللہ پاک تو احسان نہیں جتلاتا، اتنی نعمتیں دینے کے باوجود بھی اللہ پاک نے کسی بھی نعمت کے لیے احسان نہیں جتلایا. لیکن اپنے محبوب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کی جب باری آئی، ان کو بھیجنے کا جب مرحلہ آیا، تو اللہ پاک نے خود قرآن میں فرمایا کہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. نعمتیں تو اور بھی بہت زیادہ عطا کی ہیں تم کو، لیکن احسان کسی پر بھی نہیں جتلایا ہے. ہاں، میرے حبیب کی پیدائش، اس کو جو میں تمہارے اندر مبعوث کیا ہے، تو میں خود کہتا ہوں کہ یہ میں نے تم پر احسان کیا ہے، تمہارے اندر اس کو پیدا کیا ہے. تو بہت زیادہ نعمتیں ہیں. حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے بہت زیادہ چیزوں کی ہم کو تلقین فرمائی ہے. اور جو عبادات ہیں دوستو، بڑی حیرانگی کی بات ہے کہ عبادتیں تو ساری ہمارے لیے ہوتی ہیں، احکام سارے ہمارے لیے ہوتے ہیں جو امت ہوتی ہے، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے ہوتے ہیں احکام اللہ رب العالمین کی جانب سے. تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام ہم کو جو دین کے احکام پہنچاتے ہیں، تو بنیادی طور پر تو یہ اللہ تعالیٰ کے احکام ہوتے ہیں، کیونکہ حضور علیہ السلام تو وما ينطق عن الهوى، وہ اپنی طرف سے تو کچھ بولتے ہی نہیں ہے. ان هو الا وحی یوحی، وہ تو جو بھی بولتے ہیں اللہ رب العالمین کی جانب سے وحی آتی ہے تو بولتے ہیں. تو گویا حضور ہم کو جو بھی بتا رہے ہوتے ہیں وہ دراصل اللہ رب العالمین کی تعلیمات ہوتی ہیں.
اللہ رب العالمین نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بہت ساری چیزوں کا حکم فرمایا، وہی احکام حضور نے ہم کو بھی فرمائے آگے۔ مثال کے طور پر اللہ رب العالمین حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو فرماتا ہے کہ یا ایھا المزمل، اے کملی اوڑھنے والے، قم اللیل الا قلیلا، رات کو اٹھ کر اللہ کو پکارا کیجیے۔ تو یہ حضور کو حکم دیا جا رہا ہے قم اللیل الا قلیلا۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے دیگر جتنی تسبیحات ہیں، اذکار ہیں، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، الحمدللہ، یہ ساری جو تسبیحات ہیں، تحلیلات ہیں، یہ ساری اللہ رب العالمین نے بتائی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے ہم تک پہنچی یہ ساری چیزیں۔ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا، اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں فرمایا حضور کے کہ اللہ کی بڑائی بیان کیجیے جیسا اس کی بڑائی بیان کرنے کا حق ہے، اور بہت ساری چیزیں۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اللہ رب العالمین کی عبادت کیجیے، نماز پڑھیے، ونحر، اور قربانی کیجیے۔ یہ سارے احکام ہیں اللہ رب العالمین نے جو قرآن میں بتائے ہیں، حضور کو بتائے ہیں، اور پھر حضور نے ہم کو بتائے ہیں۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ رب العالمین نے بہت سی چیزوں کا حکم دیا ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے کسی بھی عبادت کے ساتھ یہ نہیں کہا کہ آپ یہ عبادت کیجئے اور میں بھی آپ کے ساتھ اس میں شامل ہو جاؤں گا۔ مثال کے طور پر اللہ اکبر، تکبیر، ہم تکبیر کہیں گے تو ایسا نہیں ہوگا کہ اللہ بھی ہمارے ساتھ اللہ اکبر کہے گا، یا ہم تحلیل کریں گے یا تسبیح کریں گے، سبحان اللہ کہیں گے تو اللہ بھی ہمارے ساتھ کہے گا۔ واحد عبادت اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، واحد عبادت ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر درود بھیجنا۔ حالانکہ اللہ رب العالمین نے اگر حکم ہی دینا ہوتا تو جس طرح باقی حکم دیے تھے اللہ رب العالمین صرف حکم دے دیتا تو وہی ہم نے اس کی اتباع کرنی تھی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرما دینا تھا، ہم نے ان کی اتباع کرنی تھی۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ کبر ہو تکبیرہ، اس کی تکبیر بلند کیجیے، اس کی بڑائی بلند کیجیے، حکم دیا اللہ پاک نے۔ فصل لربک وانحر، نمازیں پڑھیے، حکم دیا اللہ پاک نے۔ وانحر، قربانی کیجیے، حکم دیا اللہ پاک نے۔ تو یہاں پر بھی اگر صرف درود و سلام کا حکم ہی دینا تھا تو اتنا کہنا کافی تھا، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، لیکن ایسا نہیں فرمایا۔ اللہ پاک نے یہ واحد عبادت ہے کہ جس کے بارے میں یہ بیان کرنے سے پہلے اپنا انداز اللہ پاک نے بیان فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو ان پر رحمتیں بھی بھیجتے رہا کرو، صلوات بھی بھیجتے رہا کرو، سلام بھی بھیجتے رہا کرو۔ اور یہ ایسی عبادت ہے کہ جو صرف حکم نہیں ہے، جو تم اکیلے نہیں کرو گے، بلکہ جب تم یہ کرو گے تو میں بھی تمہارے ساتھ اور میرے ملائکہ بھی تمہارے ساتھ وہ عبادت کر رہے ہو۔ بہت بڑی عبادت ہے درود شریف حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر پڑھنا۔ اور اسی آیت کو ایک اور انداز میں آپ دیکھیے، اللہ پاک نے فرمایا کہ اللہ بھی رحمتیں بھیجتا ہے، ملائکہ بھی رحمتیں بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی بھیجا کرو۔ اچھا، رحمت بھیجنا، ہم کو بھی حکم ہے رحمتیں بھیجنے کا، یا ایھا الذین آمنوا صلوا، تم بھی رحمتیں بھیجا کرو، سلام بھیجا کرو۔ اب علماء یہ فرماتے ہیں، یہ بھی بڑی دلچسپ بات ہے، علماء یہ فرماتے ہیں کہ ہم تو رحمت بھیج ہی نہیں سکتے ہیں، حتیٰ کہ فرشتے بھی رحمت نہیں بھیج سکتے ہیں، رحمت تو صرف اللہ پاک بھیج سکتا ہے۔ تو پھر اللہ پاک نے یہ کیسے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا صلوا، اے ایمان والو تم بھی رحمتیں بھیجا کرو میرے محبوب پر۔ علماء فرماتے ہیں کہ رحمتیں نہ ہم بھیج سکتے ہیں نہ فرشتے بھیج سکتے ہیں، رحمتیں صرف اللہ رب العالمین بھیج سکتا ہے، یہ اسی کی شان ہے۔ تو پھر ہمارا رحمت بھیجنا کیا ہوتا ہے؟ اللہ رب العالمین کا رحمت بھیجنا یہ ہے کہ وہ رحمت نازل فرماتا ہے،
اور ہمارا رحمت بھیجنا یہ ہوتا ہے کہ ہم اللہ رب العالمین سے التجا کرتے ہیں کہ باری تعالیٰ ہمارے آقا پر رحمتیں بھیج. تو ہم جب دعا کرتے ہیں ہم تو اب دعا مانگ رہے ہیں. مثلا آسان سا بالکل اگر آپ درود دیکھیں صلی اللہ علیہ وسلم, اور بھی بہت سارے درود ہیں, لمبے درود بھی ہیں, لیکن سب سے مختصر اگر کسی کو لمبا درود نہیں بھی یاد تو صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دے تو یہ ایک خواہش کا اظہار ہو گیا اللہ رب العالمین کی جانب کہ باری تعالیٰ میری یہ خواہش ہے کہ میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمتیں بھیج. تو ہم نے دعا کوئی نہیں کی ہے, ہم نے رحمتیں نہیں بھیجی ہیں, صرف اس خواہش کا اظہار کی ہے اللہ رب العالمین کے حضور کے باری تعالیٰ رحمت عطا فرما, ہمارے آقا پر رحمت بھیج دے. اور یہ ہماری ایک خواہش جو ہوتی ہے اس کا ہم کو یہ صلہ ملتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ اگر کسی نے اس خواہش کا اظہار کر دیا کہ باری تعالیٰ حضور پر رحمتیں بھیج, اللہ رب العالمین اس پر 10 رحمتیں اس بندے پر نازل فرما دیتا ہے. ربیع الاول شریف بھی آتا ہے, لوگ نعتیں بھی پڑھتے ہیں, ویسے بھی سارا سال پڑھتے ہیں. سارا سال حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کی خوشی ہوتی ہے, اہل ایمان کو, اہل عشق کو, سارے اپنے اپنے انداز میں خوشیاں مناتے رہتے ہیں. لیکن ربیع الاول خاص طور پر جیسا میں نے عرض کیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت مبارک کے ساتھ نسبت ہے اس مہینے کو, اس وجہ سے یہ زیادہ اہتمام ہوتے ہیں ان چیزوں کے. ورنہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ ربیع الاول کے ساتھ خاص نہیں ہیں یہ چیزیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر درود بھیجنا یا نعتیں زیادہ پڑھنا, اس کی ایک وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اللہ پاک نے یہ حضور پر جو درود بھیجنا ہے, حضور کا جو تذکرہ کرنا ہے, حضور پر جو رحمتیں بھیجنے کا ذکر ہے, اس کو جب اللہ پاک نے قرآن کریم میں بیان فرمایا تو اللہ پاک نے ایک عجیب اسلوب اختیار فرمایا. اور یہ بھی میں کہتا ہوں کہ یہ واحد درود شریف کے حوالے سے اللہ پاک نے یہ اسلوب بیان فرمایا ہے. اللہ پاک نے یہاں پر فرمایا کہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی. میں عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ ربیع الاول کے ساتھ خاص نہیں ہیں یہ چیزیں. کسی بھی وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خوشی منائیے, حضور کا تذکرہ کیجیے, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت بیان کیجیے, حضور کی صورت بیان کیجیے. کوئی تخصیص نہیں ہے وقت کی. علماء فرماتے ہیں کہ اسی آیت سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے. اور اللہ رب العالمین نے یہاں قرآن کریم میں یہ جو اسلوب اختیار فرمایا اپنے لیے اور اپنے ملائکہ کے لیے, تو آپ سب جانتے ہیں زمانے کی 3 قسمیں ہوتی ہیں. اسکولوں میں بھی پڑھایا جاتا ہے ماضی, حال اور مستقبل. ماضی وہ ہوتا ہے جو پچھلے زمانے میں کوئی کام کر دیا جاتا ہے, حال وہ جو ابھی ہو رہا ہوتا ہے, اور مستقبل یہ کہ آئندہ جو ہونے والا ہوتا ہے. پاسٹ, پریزنٹ, فیوچر آپ اسکول میں بھی پڑھتے ہیں سارے. تو 3 ہی زمانے ہیں. اللہ رب العالمین نے جہاں اور عبادتوں کا ذکر فرمایا فصل لربک وانحر وکبرہ تکبیرا, سارے امر کے صیغے استعمال کیے کہ یہ کام کرو, یہ کام کرو. لیکن جب درود کی باری آئی تو اللہ نے صرف یہ نہیں فرمایا کہ درود بھیجو, کسی ایک وقت بھیج دو. یا اللہ نے اپنے لیے اور ملائکہ کے لیے بھی یہ نہیں فرمایا کہ انہوں نے کبھی درود بھیجا تھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر. اللہ پاک نے یہاں عربی گرامر کے حوالے سے بڑی دلچسپ بات ہے کہ اللہ پاک نے یہاں پر ماضی کا صیغہ نہیں استعمال کیا کہ اللہ پاک نے کبھی درود بھیجا تھا یا ملائکہ نے کبھی درود بھیجا تھا, بلکہ اللہ رب العالمین نے مضارع کا صیغہ استعمال کیا ہے. اور مضارع کا صیغہ جب استعمال ہوتا ہے تو اس کے معنی میں تسلسل ہوتا ہے, یعنی وہ کام مسلسل ہو رہا ہوتا ہے. اب صلی یہ ماضی ہے عربی کی, اس کا معنی یہ کہ اللہ نے درود بھیجا, کبھی بھیج دیا, ایک دفعہ بھیج دیا. لیکن جب یصلی یا یصلون آئے گا تو اس کا معنی اب یہ ہو جائے گا کہ اللہ ہر وقت بھیجتا رہتا ہے, یہ نہیں کہ کسی وقت بھیج دیا تھا. اور پھر یہ مضارع جو ہے اس میں حال بھی ہوتا ہے اور استقبال بھی ہوتا ہے. تو 2 معنی پھر کس طرح ہو جائیں گے کہ اللہ رب العالمین اب
بعد بھی مسلسل بھیج رہا ہے حضور پر رحمت ہے اور ہمیشہ بھیجتا رہے گا. تو اس لیے پھر جب یہ صیغہ اللہ پاک نے بیان فرما دیا تو پھر آگے اہل ایمان کو حکم دیا کہ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اہل ایمان ہے، ایمان والو، حضور پر رحمتیں بھیجنے کے لیے اور حضور کے تذکرے کرنے کے لیے یہ نہ دیکھا کرو کہ کون سا وقت ہونا چاہیے، بلکہ جس طرح اللہ رب العالمین ہر وقت بھیج رہا ہے، بھیجتا رہتا ہے، بھیجتا رہے گا، اسی طرح تم بھی ہر وقت ان پر، ہر گھڑی، ہر صبح شام اور ہر پل اور ہر لمحہ ان پر درود و سلام بھیجتے رہا کرو. بہت بڑا فائدہ ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر درود بھیجنے کا. اور جب اللہ رب العالمین اور اس کے ملائکہ فرشتے جب یہ کام سر انجام دے رہے ہیں تو پھر اگر ہم درود نہ بھی بھیجیں تو حضور کے مرتبے میں کمی کوئی نہیں آئے گی، کیونکہ اللہ جو بھیج رہا ہے، اللہ جو رحمت نازل فرما رہا ہے، اس کے ملائکہ جو فرما رہے ہیں، تو ہم اگر نہ بھی بھیجیں تو حضور کے مرتبے میں کمی کوئی نہیں آئے گی. لیکن اگر ہم بھیجیں گے، حضور پر رحمت بھیجیں گے، حضور کے لیے رحمت دعا کریں گے رحمت کی، تو حضور کو فائدہ ہو نہ ہو ہم کو ضرور فائدہ ہو جاتا ہے حضور پر دعا کرنے کی. بڑے صحابہ کرام کے بڑے دلچسپ انداز ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ. بہت زیادہ صحابہ کو محبت تھی حضور علیہ الصلوۃ. اکثر ہم آپ کو حضور کے واقعات اور صحابہ کی واقعات سناتے رہتے ہیں. بہت زیادہ تعلق تھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ صحابہ کا. عجیب عجیب انداز ہیں. ایک صحابی بیان فرماتے ہیں کہ اب یہ دیکھیں نا، اپنا اپنا ایک اب لگن ہوتی ہے، ایک شوق ہوتا ہے، ہر آدمی کا اپنا ذوق ہوتا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، قبلہ حضرت صاحب. فیضان صدریہ جاری رہے گا، فیضان صدریہ جاری رہے گا. تو میں عرض کر رہا تھا کہ صحابہ کرام کے بھی مختلف صحابہ کرام ہیں، اپنے اپنے سب کے ذوق ہیں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اپنی اپنی عقیدت کے رنگ ہیں. ہر ایک کے عجیب عجیب رنگ دیکھنے کو ملتے ہیں. ایک صحابی فرماتے ہیں کہ ہم 3-4 دوست تھے، صحابہ کرام کی ایک چھوٹی سی جماعت، 3-4 دوست تھے ہم. تو ہم نے اپنے طور پر یہ طے کر لیا تھا کہ ہم نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جب آپ باہر تشریف لے آتے ہیں اپنے حجرہ مبارکہ سے اور باہر کہیں جاتے ہیں تو ہم نے حضور کو کسی بھی وقت اکیلے نہیں چھوڑنا ہے. یہ ہم چاروں نے آپس میں ڈیوٹی لگا لی کہ جب بھی حضور باہر آئیں گے اور کہیں تشریف لے جائیں گے تو ہم میں سے کوئی نہ کوئی آدمی ان کے ساتھ ہر وقت خدمت کے لیے ہونا چاہیے. ایسا نہ ہو کہ حضور کہیں جا رہے ہوں اور آپ کو کوئی ضرورت پڑے تو پاس کوئی بھی نہ ہو. اس لیے ہم میں سے ایک آدمی کو ہر وقت حضور کے پاس رہنا ہے. تو پھر ہم نے ڈیوٹیاں بانٹ لی کہ فلاں وقت میں ڈیوٹی کروں گا، میں ساتھ رہوں گا. پھر جب میں چلا جاؤں گا تو میں دوسرے کو آگاہ کر دوں گا، میری جگہ وہ آ جائے گا، وہ پھر ڈیوٹی کرے گا. اس طرح اپنے طور پر ابھی انہوں نے کر لیا. ایک دن ایسا ہوا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام باہر تشریف لائے تو ان چاروں میں سے کوئی بھی نہیں تھا. ظاہر ہے انسان کی اپنی اپنی ضروریات ہوتی ہیں، ہو سکتا ہے وہ بتانا صحابی بھول گئے ہوں جو پہلے ڈیوٹی کر کے جا چکے تھے، وہ دوسرے کو بتانا بھول گئے ہوں گے یا وہ مجبوری ہوگی نہیں بتا سکے. حضور باہر نکلے تو باہر وہ جو خدام تھے ان میں سے کوئی بھی نہیں تھا. حضور ایک طرف تشریف لے گئے. اب جن کی ڈیوٹی بعد میں آنے والی تھی وہ جب آئے تو انہوں نے دیکھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نہیں ہیں تو وہ پریشان ہو گئے کہ میں نے آنا تھا تو میں آیا نہیں، تو میرے پہلے ہی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کہیں نکل گئے ہیں. تو حضور کو تلاش کرتے کرتے باہر نکل گئے کہ دیکھوں حضور کہاں ہیں. میں عرض کر رہا تھا نا کہ ہمارے رحمت بھیجنے سے ان کو فائدہ ہو یا نہ ہو ہم کو ضرور فائدہ ہوتا ہے. وہ صحابی حضور کو تلاش کرتے کرتے
دیکھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک باغ میں تشریف فرما ہیں، پہنچ گئے ان پر، اور باغ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی کیفیت یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سجدے میں گرے ہوئے ہیں۔ یہ صحابی کہتے ہیں کہ میں قریب گیا اور قریب جا کے میں بیٹھ گیا کہ اب حضور اپنی تسبیح سے فارغ ہوں گے تو پھر بات چیت کروں گا۔ وہ کہتے ہیں میں بیٹھا رہا، بہت وقت گزر گیا، حضور اب مسلسل سجدے میں ہی ہیں، سر نہیں اٹھا رہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام بہت لمبے سجدے دوستوں کیا کرتے تھے۔ میں آپ کو کہا کرتا ہوں اکثر کہ ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہم ویسے ہی وہ مرغے کی طرح چونچے مار رہے ہوتے ہیں۔ حقیقت میں آپ نماز صحیح سکون کے ساتھ کوئی ایک نماز پڑھ کے دیکھیں، آپ دیکھیے آپ کو کتنا زیادہ سکون ملے گا۔ اور ساری نماز کی معراج تو وہی سجدہ ہے جس میں اللہ رب العالمین کے سامنے انسان نے سر رکھا ہوتا ہے، یعنی عاجزی کی انتہا ہوتی ہے سجدے میں۔ اللہ رب العالمین سے آدمی عرض کر رہا ہوتا ہے کہ باری تعالیٰ یہ ہماری جو ناک ہوتی ہے، ہمارا جو سر ہوتا ہے جس کو ہم ہر جگہ اونچا کرتے رہتے ہیں، باری تعالیٰ تو وہ ذات ہے کہ تیرے سامنے ناک بھی رکھ دی ہے اور سر بھی رکھ دی ہے۔ تو یہ عاجزی کی انتہا ہے سجدہ۔ لمبا سجدہ کیجیے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام بہت لمبے سجدے فرمایا کرتے تھے، بلکہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ بیان فرماتی ہیں کہ ایک دفعہ اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سجدہ کیا تو رات کا وقت تھا، سجدہ کیا حضور نے، اللہ کی تسبیحات کرتے جا رہے ہیں، اتنا لمبا سجدہ کہ مجھ کو یہ شک ہو گیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شاید حضور کی روح قبض ہو چکی ہے، حضور وصال فرما گئے ہیں، ہل ہی نہیں رہے ہیں، کوئی حرکت ہی نہیں رہی، اتنی دیر سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بدن میں کوئی حرکت نہیں ہوئی تھی۔ تو یہ پریشان ہو گئیں مائی صاحبہ، فرماتی ہیں کہ اب ان کا ظاہر ہے کہ وہ زوجہ مطہرہ تھی، انسان کی بے تکلفی ہوتی ہے گھر والوں کے ساتھ، تو وہ فرماتی ہیں کہ جب حضور کا سجدہ بہت ہی زیادہ لمبا ہو گیا اور میں ڈر گئی کہ شاید حضور وصال فرما گئے ہیں، تو میں نے ایسے انگلی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاؤں میں چبھوئی کہ دیکھوں کوئی حرکت ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے۔ تو میں نے جب انگلی چبھوئی حضور کے پاؤں میں تو حضور نے پاؤں کو ہلایا تو مجھے تسلی ہوئی کہ نہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام باقاعدہ حیات ہیں، یہیں تشریف فرما ہے۔ تو یہ حضور علیہ الصلوۃ ایسے سجدے کیا کرتے تھے۔ اب مائی صاحبہ وہ تو بے تکلف تھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ، لیکن وہ جو صحابی جو باغ میں بیٹھے ہوئے تھے وہ تو خادم تھے، وہ تو ایسی جرت نہیں کر سکتے تھے کہ انگلی چبھائیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو۔ انہوں نے جب یہ خیال کیا کہ حضور کا شاید وصال ہو گیا، حضور اٹھ نہیں رہے ہیں، تو ان کو اور کوئی سمجھ نہ آئی، وہ رونے لگ گئے، مسلسل رونے لگ گئے۔ اب رو رہے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام سجدے میں بڑے تسبیحات فرما رہے ہیں، یہ پاس بیٹھے ہوئے رو رہے ہیں۔ بہت دیر کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے اس کیفیت سے اٹھے، محویت ٹوٹی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی، کھڑے ہوئے، دیکھا تو پاس صحابی رو رہے ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ کیا ہوا ہے، کیوں رو رہے، تم کیوں رو رہے ہو یہاں پر بیٹھ کے؟ انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ میں تو ڈر گیا تھا کہ شاید آپ وصال فرما گئے، اتنا لمبا آپ نے سجدہ کیا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ اصل بات یہ ہے کہ جبریل امین نازل ہوئے تھے، انہوں نے آ کے مجھے یہ خوشخبری دی تھی کہ من صلی علیہ وحدۃ صلی اللہ علیہ عشر مرات، یا رسول اللہ رب العالمین نے آپ کی امت پر یہ انعام فرمایا ہے خصوصی کہ جو بندہ آپ کی امت میں سے آپ پر ایک مرتبہ رحمت کی دعا بھیجے گا، رحمت بھیجنے کی دعا کرے گا اللہ رب العالمین سے، اللہ رب العالمین اس کو 10 درجے اس کے بلند فرما دے گا، اللہ پاک اس کے 10 گناہوں کو مٹا دے گا، اللہ پاک اس کو 10 نیکیوں کا ثواب بھی عطا فرمائے گا، اور اللہ پاک اس کو مزید درجات عطا فرمائے گا۔ آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا، اہل سنت
تو یہ دوستو ہماری صرف ایک خواہش ہوتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ہم کہہ دیتے ہیں تو کیا کیا انعامات ہمارے اوپر ہو جاتے ہیں اللہ رب العالمین کی جانب سے۔ نہ صرف یہ کہ اللہ پاک 10 رحمتیں بھیجتا ہے بلکہ 10 درجات بلند فرما دیتے ہیں، 10 نیکیاں عطا فرما دیتے ہیں، 10 برائیوں کو ختم کر دیتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین ہم سب کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یوم ولادت عقیدت اور احترام کے ساتھ منانے کی توفیق عطا فرمائے، ہر قسم کے شرک اور بدعات سے اللہ رب العالمین ہمیں محفوظ فرمائے، اور صحیح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کے مطابق یہ دن ہم کو گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔